اللہ نے فرمایا نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، یہ نیکی ہے۔ اور اسی آیت میں اگر ہم اس بات پہ آج اگر غور کریں کہ آج اگر ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، اللہ کی حمد اور تحلیل کرتے رہیں، اور آج ہمارے جو فلسطین بھائی اس وقت ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، جو بچے اس وقت اور خواتین جو بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، تو کیا کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ کیا مشرق اور مغرب کی طرف کرنا، منہ کرنا، یہی اللہ فرماتا ہے نیکی ہے؟ تو کیا یہ جہاد یہ نیکی نہیں ہے؟ یہ سوال اگر ہم سے ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ فلسطین میں جانا مشکل ہے، تو جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے ظلم ہوا، تو کیا رب نے ہم سے سوال کر دیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اگر وہ نہیں پہنچ رہے تو ہمارا کیا حق ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے بھی تو سوال ہونا ہے۔ اور یہ سوال یہ بھی ہونا ہے کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو شب خون مارا جا رہا ہے، جو حضور کی ناموس کے حوالے، جو حضور کے معاذ اللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم سے سوال تو ہونا ہے۔ کیا صرف یہی نیکی ہے کہ ہم بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں یا درود پڑھ لیں؟ اور اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ جب میری ناموس کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے، تو کیا ہم یہ جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھ رہے تھے؟ تو یہ سوال بھی اگر ہم سے ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ سارے سوالات ہم سے ہونے ہیں، اس کا جواب ہم نے دینا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں خود فکر مند ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ جب یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر بندے کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے، اور بندہ جب ارادہ کر کے یہ نکل پڑے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرے محبوب کی ناموس کے لیے جا رہا ہوں، تیرے راہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، تو جب بندہ یہ صرف ارادہ کر کے نکل پڑے تو اللہ خود مدد نازل فرما دیتا ہے۔ صرف مسلمانوں کا کام ہے صرف اس کی راہ میں نکل پڑنا، اور یہ کیا کہ نکل پڑنا ثم استقاموا، کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کر لے، ڈٹ جائے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ موت وہ خود فرماتا ہے هو یحیی و یمیت، موت میں دینے والا ہوں اور زندگی بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، استقامت کے حوالے سے عن سفیان ابن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے سے مروی ہے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں آپ کے بعد وہ سوال کسی اور سے نہ کروں، کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں ایک بات ارشاد فرمایا قل تو کہہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس بات پہ ڈٹ جا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر کیا کر، استقامت اختیار کر، وہ تیرا رب ہے، تیرا اللہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں عقائد پر استقامت کا درس یہ حدیث ہمیں دے رہی ہے، اور یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب پر ایمان لانے کے بعد پھر اس پر ڈٹ جائے، پھر جتنے بھی ظلم کیوں نہ ہو جائیں،
اس نے رب پر ایمان وہ لے آیا، رب کو رب مان لیا، اس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر اس پر وہ ڈٹ جائے، پھر کتنے بھی ظلم کیوں نہ ہو، پھر جسم کٹ کیوں نہ جائے، پھر اس بات پہ وہ استقامت اختیار کرے۔ تو استقامت یہ اعتقادی کے حوالے سے بات میں نے کی تھی، اب استقامت عملی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ نیکی پر قائم رہنے کی کوشش کرنا، یہ ہے استقامت عملی۔ اطاعت اور نیکی پر قائم رہنے کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ بندہ خود بھی ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی نیکی سے دور ہونے لگے، جبکہ ایک بندہ قصداً ارادتاً نیکی کے کاموں سے غفلت برتے اور وہ اسباب استقامت اختیار کرنے کے لیے یہ کہے کہ میرے لیے جو استقامت کے جو اسباب ہیں وہ مہیا ہو جائیں، لیکن خود اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہی نہ ہو، خود اس کے اندر کوئی ایسی خواہش نہ ہو، تو جتنے بھی استقامت کے جو اسباب ہیں، جو راستے ہیں، وہ اس کے لیے اگر متعین بھی ہو جائیں، اس کے لیے مہیا بھی ہو جائیں، ایسے اسباب پیدا بھی ہو جائیں، تو وہ اس کے لیے کوئی مؤثر یا مفید ثابت نہیں ہو سکتے، جب تک بندہ خود اپنے اندر نیکی کا جذبہ، نیکی رکھنے والا اور ثابت قدمی کا اس کے اندر جذبہ بیدار نہ ہو، تو اس کے لیے استقامت کے جو اسباب ہیں وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری خاطر کوشش کریں گے یقیناً ہم انہیں اپنی راہ کی ہدایت بخشیں گے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی جن کے دلوں میں نیکی کا سچا جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر ان کی خصوصی رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی طرف آنے کے جو راستے ہیں اللہ ان کو بھی ہموار کر دیتا ہے، اور تاکہ وہ بندہ اپنی منزل مقصود کو پا لے، منزل مقصود تک پہنچ سکے، اللہ پھر اس کے لیے وہ راستے ہموار کر دیتا ہے۔ جب دل میں سچا جذبہ بیدار ہو، ثابت قدمی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اگر بندہ نیکی پر عمل پیرا رہنے کا سچا ارادہ رکھتا ہو، لیکن بشری کمزوری، غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے دوام نہ رکھ سکے، ہمیشگی نہ رکھ سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو استقامت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی، جو کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے استقامت کی ہمیں خود دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ اسی طرح سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی جمع کر رہے ہو، تو تم ان کلمات کو ذخیرہ کر لینا۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو سکھائے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری رحمت کا موجب اور تیری بخشش کا یقینی سبب بننے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں کلمات کو ذخیرہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے انہیں فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، تو اس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں ثابت قدمی کی یہ دعا، یعنی اس ورد کو کثرت سے کرو، تاکہ تم شیطانی حملوں اور گناہوں کی آفات، فتنوں میں مبتلا ہونے اور نیکی کے کاموں سے محروم ہونے سے محفوظ رہ سکو، اور رشد و ہدایت پر ثابت قدم رہ سکو۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی، اور ایک دعا جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور
ہمیشہ بندے کو اللہ کی بارگاہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے بعد اس دعا کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی عبادت کی توفیق دے رکھ۔ یہ آپ نے ہمیں دعا کی تلقین فرمائی کہ اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا مشکل نہیں ہے، آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بڑے آسان کلمات ہیں، تو بہرحال اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی ہے تو آپ اردو میں بھی ان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے ذکر اور اپنے شکر، اور جس طرح تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یہ بندہ اپنے الفاظوں میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، ساری زبانیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو بہرحال بندہ جو نیت کر لیتا ہے سچے دل سے، اللہ پھر اس کو استقامت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو نیکی کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کو ہر نیکی کے بعد دوسری نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور جب بندہ نیکی پر نیکی کرتا ہے تو پھر اس کو قلبی سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اور سب سے بڑی راحت والی بات یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی خدمت کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کی مدد کرے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اگر کسی کو اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتا، لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ کسی کو علم سکھا دے، کسی کو ہنر سکھا دے، جو اس کے پاس استطاعت ہے وہ اپنی اس بساط کے مطابق دوسرے کی مدد کرے، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ہر آدمی کو اس چیز کی تمنا ہونی چاہیے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، میں کسی کی مدد کر سکوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی مال کے ذریعے ہی مدد کر سکیں۔ کوئی نبینا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا، یا وہ جہاں جانا چاہتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں، یا وہ سڑک پار کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا راستہ، سڑک اس کو پار کرا دیں، تو یہ بھی اس کی مدد ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ اور یہ کوئی اس کو معمولی سمجھ کر نہ سمجھے کہ بھئی یہ چھوٹی سی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل قیامت کے دن تم نے جو ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اس کی بھی تمہیں جزا ملے گی، اور جو کل قیامت کے دن تم نے دنیا میں ذرہ بھر گناہ کیا ہوگا اس کی بھی تمہیں سزا ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس لیے نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کبھی مت چھوڑ دیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اسے مت کریں۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر ملیں، آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ اس کو سلام کریں، اور یہ سب وہ نیکیاں ہیں جن پر ہمارا نہ مال خرچ ہوتا ہے نہ وقت خرچ ہوتا ہے، صرف اہتمام کی بات ہے۔ اگر آپ کسی سے مسکرا کر ملیں گے، آپ اپنے ملازم سے مسکرا کر ملیں گے تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا، اور آپ کسی ایسے شخص سے مسکرا کر ملتے ہیں جو غم زدہ ہے، تو آپ کی وہ مسکراہٹ آپ کے لیے صدقہ ہے، اور اس غم کا جو اس کے دل پر بوجھ ہے، وہ مسکراہٹ اس کے لیے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور آپ کسی کو جانتے نہیں جانتے، میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کو سلام کریں، تو پیارے بھائی یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ کام ہیں، مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا یہ تمہارا صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ کرنا کیا ہمارے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں یا کوئی وقت خرچ ہوتا ہے؟ آپ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملاقات کر لیں، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل لیں، تو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، معاف کرنا سیکھیں اور محبتیں پھیلائیں، نفرتوں کو مٹائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کس قدر رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔
تو میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی نیکی کو کم تر یعنی اسے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو بھی کم تر یعنی بالکل کم تر نہ سمجھو، خواہ وہ ایسی ہی نیکی کیوں نہ ہو جو تمہارے نزدیک اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا اس کو کم تر نہ سمجھو، کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملو گے، تمہارا بھائی کیا معلوم وہ کس پریشانی کے عالم میں ہے، وہ تمہارا جب چہرہ مسکراتا ہوا دیکھے گا ہو سکتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، بلکہ جو چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہے بندہ اگر اس کے اوپر دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اس کو ہمیشہ اس کو اپنے عمل میں معمول میں لے آتا ہے اور اس پر مسلسل وہ عمل کرتا رہتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اپنائی جائے، خواہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ عمل کیوں نہ اگرچہ تھوڑا ہے لیکن بندہ اس کو ہمیشہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو وہ محبوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو پیارے بھائی اگر اسی بات کو ہم لے لیں کہ ہم کوئی بھی بندہ ہمارا بھائی ہے، ہر مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں اور آپ مسکرا کر اس سے مل لیتے ہیں، تو کیا یہ نیکی ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے گھر جائیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسکرا کر ملیں؟ آپ کے دفتر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، آپ کی پریشانی، آپ کی باس کی پریشانی، آپ کے ملازم کی پریشانی، آپ کے کاروبار آج سارا دن آپ کے یہاں بسم اللہ ہی نہیں ہوئی، تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن آپ گھر جا کر اپنے بچوں سے مسکرا کر ملیں تو کیا یہ نیکی ہم نہیں کر سکتے؟ اگر سارا دن ہمارے ہاں رزق نہیں آیا، اس میں ہمارے بچوں کا گھر والوں کا معاملہ تو نہیں ہے۔ آپ اپنے بھائی سے اگر مسکرا کر ملتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ غصے کے عالم میں ملتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ آج کا کاروبار ہی نہیں چلا، یا آپ کے باس نے آپ کی بےزتی کر دی، یا آپ کا ملازم آج کام پہ نہیں آیا، آپ کو بڑا غصہ ہے، تو اس میں نہ تو آپ کے بھائی کا قصور ہے نہ آپ کے گھر والوں کا قصور ہے۔ ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ مسکرا کر ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں نیکی کی عادت ڈالنی چاہیے، وقت نہیں ہے اس پہ ہم کرتا ہوں، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں ایک بات سے راز کر کے کہ ہمیشہ اپنی صحبت کا خیال رکھیں۔ آپ کی جیسی صحبت ہوگی، آپ کی جیسی بیٹھک ہوگی، آپ کی جیسی مجلس ہوگی، اس کے اثرات آپ کے اوپر ضرور مرتب ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ سگریٹ نہیں پیتے اور جس مجلس میں جس سوسائٹی میں آپ بیٹھتے ہیں اور وہ سارے ہی سگریٹ پینے والے ہیں، اگرچہ آپ سگریٹ نہیں پیتے تو وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ چلو بھائی آپ نہیں پیتے تو آپ ڈیش کے لیے لگا لو، تو بالآخر آپ کا من تو نہیں مانے گا، لیکن ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 10 دن مہینہ گزرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ صحبت جو آپ جس سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں آپ کو بھی سگریٹ پینے میں مجبور کر دے گی۔ اس لیے اپنی سوسائٹی، اپنے دوست احباب کا انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے دوست احباب کیسے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، سو تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بناتا ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کے اثرات آپ پر ضرور مرتب ہوں گے، اگر آپ برے دوستوں میں بیٹھیں گے تو اس کے اثرات آپ پر ضرور مرتب ہوں گے۔ کسی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، مقولہ ہے، صحبت سہلے ترا سارے کنت، صحبت تالے ترا کالے کنت، کہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے دوست احباب، آپ اگر کسی نمازی کو دوست بنائیں گے تو
تو وہ جاتے ہوئے آپ کو ضرور دعوت دے گا آپ نماز پڑھنے چلے. آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جو میں آ رہا ہوں. 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے بالآخر آپ اس کی بات مانیں گے, یار چلو آج میں چلتا ہوں. اور آپ اگر کسی برے کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ایسے دوست ہیں معاذ اللہ کہ وہ شرابی ہیں اور آپ شراب نہیں پیتے, بالآخر آپ مجبور ہو جائیں گے اور آپ شراب پینا شروع کر دیں گے. اس لیے اپنی صحبت کو, آپ نے دوستوں کو, ان کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.